بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ہم نے آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد 74 برس آپ کے بوڑھے دادا نے آپ کو پالا پوسا، اور جب آپ 8 برس کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی 82 برس کی عمر میں چل بسے۔ اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب اور چاچی نے پرورش کا حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ادھک پرورش یعنی کہ آپ کی شادی ہونے تک انہی دونوں نے کی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی والدہ اور آپ کی چاچی دونوں آپس میں سگی بہن بھی تھی۔ پیارے دوستوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سے 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چاچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر پہلے تجارتی سفر کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ ملک شام کے بارڈر پر پہنچے تو وہاں پر ایک عیسائی راہب نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس لیے انہیں ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو ملک شام میں ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ اس کو وہاں پر یہودیوں سے خطرہ ہے، کہیں وہ اس کا قتل نہ کر دے۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی شخص کے ذریعے سے واپس مکہ بھیج دیا۔ اب دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پہلے 2 پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دونوں ویڈیو کی لنک مل جائے گی، ان پر کلک کر کے آپ انہیں بھی ضرور دیکھ لیں۔ میرے پیارے دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستوں، اس کے بعد ملک شام کے سفر سے ابو طالب واپس مکہ آ گیا، مگر اب آپ کے چاچا ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی سرکشا کو لے کر اور زیادہ چوکنے ہو گیا تھا اور آپ کی ہر طرف سے حفاظت کرنے لگا تھا۔ اس طرح سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ اب دوستو، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال یعنی غالباً 18 سال کے درمیان حصے میں آ گئے ہیں، جس کو جوانی کا حصہ کہا جاتا ہے۔ وہ حصہ ہے جہاں آج ہمارے بچے موبائل میں، ٹی وی کے سامنے اور کھیل کود میں گواتے ہیں۔ اس حصے میں ہمارے بچوں کو کمانے کا کوئی بھی فکر نہیں ہوتا ہے، مگر پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ اس عمر میں آپ نے بکریاں چرائی۔ اللہ کے نبی صرف اور صرف اپنے چاچا ابو طالب کے بھروسے نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اپنی زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ آپ کے چاچا ابو طالب آپ کی ہر خواہش کو خیال رکھتا تھا، لیکن پیغمبر محمد خوددار تھے اور آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ دوستوں، آپ اس بات کو سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین کے سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس عمر میں کس طرح سے گزارا ہے۔ آپ جب بنی سعد کے قبیلے میں پرورش پا رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے بنی سعد کے لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرائی تھی، اور جب آپ بکریاں چراتے تھے تو بدلے میں آپ کو کچھ اجرت ملتی تھی، یعنی کہ کچھ پیسے ملتے تھے، اور اب آپ مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرانے لگ گئے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی زندگی کا گزارا کرنے لگے اور صرف اپنے چاچا ابو طالب کے بھروسے نہیں رہتے تھے۔ تو پیارے دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو خاص کر ان نوجوانوں کے لیے ہے جو اپنی اس عمر کی زندگی کو چبوتروں پر گزارتے ہیں، ہوٹلوں میں گزارتے ہیں، انٹرنیٹ اور ٹی وی کے سامنے گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اس عمر کو کس طرح سے گزارا ہے۔ آپ نے اپنی خودداری کا ثبوت اپنی امت کو دیتے ہوئے اس عمر میں آپ نے بکریاں چرا کر اپنی زندگی کو گزر بسر کیا۔ پیارے دوستو، آج ہمارے آس پاس ایسے نوجوان ہیں جو کچھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کام کرنا کیوں نہیں چاہتے ہو تو کہتے ہیں کہ میں تو ودیش سے جانے کے انتظار میں ہوں، میں تو سعودی دبئی جانے کے انتظار میں ہوں، میری جب ویزا آ جائے گی تو میں وہاں پر جا کر ہی کام کروں گا، مجھے یہاں پر کام کرنے میں شرم آتی ہے۔ تو دوستو، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کی عزت نہیں ہے۔ انہوں نے جب بکریاں چرا کر اپنی زندگی کا گزر بسر کیا ہے تو ہم کام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کسی کی محتاجی سے بچنے کے لیے، خودداری کے لیے اگر آپ کو ٹھیلا بھی چلانا پڑے یا کسی کے یہاں مزدوری بھی کرنا پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ حلال کمائی کرنے میں ہمیں
شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ عبد المطلب کا گھر پورے عرب میں مشہور تھا۔ وہ عبد المطلب جو قریش کا بہت بڑا سردار تھا، آج اسی عبد المطلب کا پوتا مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرا رہا ہے، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی کی عزت کی فکر تھی تو وہ صرف اللہ کے قریب ہونے کی عزت کی فکر تھی۔ آج ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا دادا مکھیا بن گیا ہے تو پھر وہ اس کے پوتے کا کام کرنے میں شرم آتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کے دادا تو بڑا کاروبار والا تھا، آج یہ سب کچھ کام کر رہا ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں یہ سوچ آ چکی ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر آگے بڑھتی چلی گئی۔ آپ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے گئے۔ آپ کی خودداری کا کیا کہنا ہے؟ آپ لوگوں کے اندر اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ لوگ اس عمر میں آپ کی اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر آپ کو بزنس میں ساتھ لینے کی آفر دیا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر بزنس کر لیجئے۔ پیارے دوستوں، ابھی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 20 سال کے قریب تھی۔ اس عمر میں آپ مکہ کے بڑے بڑے شخص کے ساتھ مل کر ایک پارٹنرشپ میں بزنس کرنا شروع کر دیے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ مکہ کے بڑے بڑے کاروباری ایک نوجوان لڑکے کو بزنس میں ساتھ لینے کا آفر دینے لگے۔ آپ جب بزنس کرتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ آدمی اپنے زبان کا پکا ہے، یہ آدمی اپنے وعدے کا پکا ہے، یہ آدمی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ آدمی کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت اور کارناموں کو دیکھ کر 20 یا 22 سال کی عمر میں لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دے دیا۔ امین کا لقب مطلب یہ ہوتا ہے امانت دار، یعنی کہ ایماندار۔ اتنی بڑی عزت سے آپ کو اتنی چھوٹی سی عمر میں نوازے گئے ہیں۔ دوستوں، اس کے بعد 20 سے 24 کی عمر کے درمیانی حصے میں آپ کی بزنس کے طریقے کے دیکھ کر کئی لوگ یہ چاہنے لگے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ اپنے سامان کی تجارت کروائیں، لیکن پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موقع ملا۔ ایک مکہ کی رئیس خاتون حضرت خدیجہ کے سامان کی تجارت کرنے کا۔ دوستوں، حضرت خدیجہ ایک مرچینٹ عورت تھی، اپنا مال لوگوں کو دیکھ کر تجارت کروایا کرتی تھی۔ جب انہوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کو اعلیٰ کردار کے بارے میں سنا تو اس نے پیغمبر محمد سے اپنے مال کی تجارت کروانے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے اور حضرت خدیجہ سے دوسروں کے نسبت آپ کو نفع یعنی کہ پروفٹ زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔ دوستوں، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام میں جا کر اس کے سامان کی تجارت کی اور واپس آئے تو خدیجہ نے دیکھا کہ ان کو اس بار پروفٹ ڈبل ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کی۔ دوستوں، یاد رکھیں، حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے شریف اور سب سے مالدار تھی، اس لیے ہر ایک آپ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ مگر جب شادی کا پیغام پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں وہ پہلے اپنے چاچا اور اپنی چاچی سے بات کریں گے۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو پارٹ 4 میں بتائیں گے، اس لیے پارٹ 4 کا انتظار کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے پچھلی 2 ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ ضرور دیکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔